السلام علیکم۔ خالد محمود اسلام و کریسی اور خلافت کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا، جس طرح آپ سب مسلمانوں کو جو عالمی منظرنامہ ہے نا، اسرائیل، امریکہ، پاکستان، سعودی عرب اور جو جتنے بھی کنٹری ہیں، رچ کنٹری اور یونائٹڈ نیشن، ان پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کیا عالمی منظرنامہ کس طرح بدل رہا ہے اور آگے پیش آنے والے حالات کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے خاص طور پہ، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے وقت کی ہر طرح کی نشاندہی کر دی ہے اور پیشن گوئی بھی کر دی ہے۔ اس پیشن گوئی کے مد نظر ہم نے اپنی آگے منصوبہ بندی بنانی ہے۔ تو میرا اس چینل کا ایک مقصد، ویسے تو بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد کہ میں تمام امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں۔ جو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام دیا نا، جو ایک ذہن دیا ہے، جو ایک اس کا ایک ویژن ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس کی ایک فکر ہے، تو اس نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، اسلام و کریسی خلافت کے ذریعے، پاکستان کے جو اندر کے معاملات ہیں ان کو قرآن کے مطابق آپ سب کو بتاؤں، ایک آگاہی ہو، اور پھر جو ہم ایک مسلم خود اکٹھے ہو سکتے ہیں پاکستانی، اور اس کے علاوہ مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے۔ تو ہر انسان کی ایک کوشش ہے۔ اور دیکھیں، ہمارے لیے دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک بہت سی، آپ کہہ لیں کہ ایک حقیر چیز بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آپ کو اگر بادشاہت بھی مل جائے نا، تو پھر بھی ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، پھر بھی انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ تو کیوں نہ بندہ دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کچھ کرے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آخرت کی تو ابدی زندگی ہے، اور دنیا کی ایک چھوٹی سی زندگی تھی۔ چھوٹی سی زندگی میں رہ کے ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ آخری دور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس میں حق اور باطل، حق سے مراد اسلام، باطل سے مراد کفر، اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا۔ اور بیچ میں جو منافقین ہیں نا، منافقین، اگر آپ قرآن پڑھیں تو سب سے گھناؤنا جو کردار ہوتا ہے نا، وہ منافقین کا ہوتا ہے۔ نہ مسلمانوں میں، نہ ادھر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ۔ وہ راستہ ڈھونڈتے، درمیانی راستہ۔ درمیانی راستہ کیا کہ جس میں ان کا فائدہ ہے، جس میں ان کے دنیا کے مفادات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو ہماری حکومت ہمارے سر پہ لاد دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، ان کا کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مشن ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانا ہے، انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینی ہے، انہوں نے دنیا کے فائدے سمیٹنے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، انہوں نے بھائی میں آپ کو بھی کس طرح سمجھاؤں، آپ قرآن پڑھیں نا، آپ کو اندازہ ہو کہ کون بندہ منافقت کا کھیل کھیل رہا ہے، کون بندہ سیدھا ہے، کون بندہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کون بندہ قربانی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کون بندہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے، آپ کو جھوٹی خبریں بتا رہا ہے، آپ کے ساتھ دیکھیں، ایک حکومت کے لیول پہ ایک بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی ہے، ان کے پاس اختیار دیا ہے، غلط اختیار انہوں نے لیا ہے، پھر بھی وہ آپ لوگوں سے غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ دیکھیں، ہر کسی کی ذمہ داری ایک بحیثیت مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم آپس میں اتفاق میں رہیں، ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے، اگر ہمارے فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو قرآن کی طرف لے کے آئیں، تاکہ ہمارا دنیا میں بھی ایک حصہ ہو اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں حصہ کیا کہ ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو ہم محنت کر سکتے ہیں، جو ہم پیسہ اس میں اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، جو ہم اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، جو ہم امت مسلموں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مال، ہمیں علم، ہمیں رتبہ، ہمیں عہدہ دیا، ہم نے اس کو اسلام کے مطابق انویسٹ کرنا ہے، اسلام کے لیے لگانا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری جان
جنت کے عوض لے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک خلاصہ ہے. تو اس میں دیکھیں ابھی حق ابھی انشاءاللہ واضح ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, حق واضح ہو رہا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون حق پہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کون باطل ہے. تو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, اور خود بھی ایک ذمہ داری لینی ہے, خود بھی ایک ذمہ داری لینی ہے. ینگسٹر ہوں, بوڑھے ہوں, بچے ہوں, گھر والے ہوں, گلی محلے میں علماء, اور سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے, آپ لوگوں کا تزکیہ کریں, آپ لوگوں کو حالات کے مطابق آگاہی کریں, آپ لوگوں کو حالات کے مطابق وہ علم دے جو آپ کی ضرورت ہے, جو آپ کے پاس بعد میں حسرت نہ ہو. ٹھیک ہے, اور اس سب سے بڑا یہ کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے میرے غضب سے ڈرو. کیا؟ میرے غضب سے ڈرو, کہ میں جتنا رحم کرنے والا ہوں تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے. ٹھیک ہے, تو اس عذاب سے بچنے کے لیے, اور ایک اپنی ذمہ داری یاد رکھ لے, اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. بحیثیت مسلمان ہم لوگ سارے چوزن پرسن ہیں. کیا ہے چوزن پرسن؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, اور ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یاد رکھ لے, ایک بادشاہ کا بیٹا ہونا تو اس نے حکومت میں آنا ہے, اس نے سلطنت کو سنبھالنا ہے. اسی طرح ہم بھی اپنی ایک نفس جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی سلطنت ہے اگر انسان سمجھے. ہر وقت اس کا ایک ٹکراؤ رہتا ہے اپنے نفس کے ساتھ, اپنے حالات کے ساتھ. تو ہم نے قرآن سمجھ کے اپنے نفس کو بھی سیدھا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے حالات کو بھی پہلے اپنے حالات کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اوپر جو ہمارا جسم ہے اس کے اوپر ہم نے تعلیمات, جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ڈھالنا ہے, اور پھر آگے پہنچانا ہے. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور اس میں جیسے ابھی آپ دیکھیں حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے. ایک تو جو مسلمان ہے نا, وہ ہمیشہ اس کی ایک ایمان ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی سوچ کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کردار ایک مضبوط ہوتا ہے. وہ وہ سچ جھوٹ کو پہچان رکھتا ہے. وہ ایک قربانی کے اس قربانی کے اندر, قربانی دینے کا اس کے اندر ایک جذبہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو علم حاصل کرنے کی ایک اس کی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں اس کو اپنا ٹائم, اصل چیز ٹائم نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ العصر میں وقت کی زمانے کی قسم کھائی ہے. تو یہ ہم ٹائم تیزی سے لوز کر رہے ہیں. تو اس ٹائم کو ہم نے کیش کرنا ہے اپنی خاص طور پہ جو اسلام کے مطابق, اور اسلام قرآن ایک پورا ضابطۂ حیات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جس عمر میں مرضی ہیں, اگر آپ تک میرا میسیج پہنچا ہے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے. آپ چاہے پیسے والے ہیں, چاہے علم والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں. مجھے دنیا نہیں چاہیے. دیکھیں, آپ دنیا ساری بھی مل جائے نا, ایک دن اس نے ختم ہونا ہے. میری کوشش ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی ہم صلاحیتیں بروکار لا کے ہم لوگ اسلام کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ قرآن کی تعلیم ہر گھر میں پہنچائیں, قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ. آپ لوگ قرآن اپنے گلی محلے کے علماء سے بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ٹیم کا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ہم رفتہ رفتہ ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.